کچھ ہم نے لوگوں سے رد عمل ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، وہ سنواتا ہوں، پھر اس دار سے اس کا جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا کیا آج. حکومت نے کوئی راشن نہیں دیتا، نہ پیسہ دیتا ہے نہ کوئی راشن دیتا. ہمیں تو ایک قطرہ بھی اناج کا نہیں آیا ابھی تک، اور دکے کھا رہے ہیں. کبھی وہاں فون کر کے بولتے ہیں وہاں پہ آ جاؤ، کبھی وہاں پہ آ جاؤ، کوئی راشن کا انتظام نہیں ہوا. گورنمنٹ نے 4,000 روپے اعلان کیا نا، وہ کدھر گیا؟ ابھی تک مزدور غریب کے لیے نہیں ملا. 8 دن ہو رہا ہے فوٹو کاپی جمع کرنے سے. اب بھی روز روز آتے بولتے گھر پہ آ رہے ایسے کر کے دے رہے بھی نہیں. کیا کرے، ایسے مجبور ہے ہمارے گھر پہ. چلو اتنا آٹا اتنا راشن نہیں ہے. حکومت نے ابھی تک کوئی مدد نہیں کی ہے، لیکن یہ سنتے آ رہے ہیں میڈیا پہ حکومت مدد کرے گی. بہت خراب ہے، ہم لوگ صبح سے راشن کے لیے نکلے ہوئے. کب ملنا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. میسج کرو یہ کرو وہ، لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی امداد نہیں آئی. بس لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو جن کے اپنے ہیں، کوئی جاننے والے ہیں لوگ، ان کی طرف سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، مگر ڈسیبل پرسن کی طرف سے کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. کوئی ہدار پڑے کوئی پیسہ نہیں دیتا، نہ کوئی گورنمنٹ والوں کو خرچہ آ رہا ہے. بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. جو دیہڑی دار بندے ہیں وہ تو گھر میں بالکل بند ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ تو کما کے لاتے ہیں تو شام کو گھر کا چولہا چلتا ہے. عثمان ڈار صاحب. دیکھیں، میں یہ پبلک کا رسپانس پہ بات کرنے سے پہلے بڑی اچھی بات کی ہے زبیر عمر صاحب نے کہ ہمارے پاس پالیسی ہونی چاہیے، ہمارے پاس ویژن ہونا چاہیے ٹائیگر فورس کا. تو میں ان کو کلیئرٹی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اگر ان کو میری بات پہ کوئی سوال ہوگا سن سکتے ہیں. نہیں عثمان، مجھے یہ بتا دیں آپ ایک ریٹن ڈاکیومنٹ کیوں نہیں نکال سکتے ہیں؟ کے لیے کال کی ہے. آفیشیل پورٹل ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا پورٹل نہیں ہے، اس کے اوپر سب کا ڈیٹا سیکیور ہے. لیکن ان کا سوال ایز میٹرو پرنسپل بالکل ایک ریٹن ڈاکیومنٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹیز فورس. تو سرکار نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے تو پالیسی پیپر بنائے. تو پالیسی پیپر تیار ہے نا سر. کہاں پر ہے؟ میں بتانے لگا ہوں نا، پالیسی پیپر تیار ہے. پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ 10 اپریل تک صرف ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، اور جو اس کے ٹی او آرز ہیں، میں آپ کے پروگرام میں بتا کے جا رہا ہوں کہ ٹی او آرز یہ ہیں کہ آپ کا ڈی سی جو ہے وہ فوکل پرسن ہے. ڈی سی کی سطح پہ یہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے، یہ جو والنٹیئرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ہوں گے، اور یو سی کی سطح کے اوپر جو یونین کونسل کا سیکٹری، جو بڑی یہ بات میں چند دنوں سے سن رہا ہوں جی، بلدیاتی نظام، وہ اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوں گے. سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں آج برطانیہ میں والنٹیئرز کال کیے جا رہے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں کیے جا رہے ہیں والنٹیئر فورس، اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کال کی ہے، کتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے کنٹروورشل کر رہے ہیں. ہم ان کو کوئی ملک صاحب اختیارات نہیں دینے جا رہے. دے آر دا فیسیلیٹیٹرز. کس شیپ میں ہوں گے 3-4 یہ سن لیں. جس لاک ڈاؤن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یا لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے گھروں میں کھانا نہیں پہنچایا جا رہا، میں آج کہہ رہا ہوں کراچی سندھ میں لاک ڈاؤن ہے، پنجاب میں لاک ڈاؤن ہے. کون سا ایسا میکنزم ہے، کون شخص باہر نکلے گا؟ ان کو ہم ہنگامی بنیادوں پہ 10 اپریل کو یہ لاک کرنے کے بعد ڈی سی آفس سے باقاعدہ کارڈ جاری کریں گے جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ خالی سرکار کے لیے کام نہیں کریں گے، یہ میرے جیسے بندے کے لیے. مذہب آپ کسی کے گھر اگر راشن بھیجنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ بھی ڈی سی آفس سے، اے سی آفس سے ان سے رابطہ کر ان کے گھر میں چیز بھیج سکتے ہیں. ایک بات. دوسری، اگر آپ کی کوئی فیونرل مینجمنٹ ہے، اس میں یہ کام آ سکتے ہیں. ہوم کوارنٹین مینجمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ آ سکتے ہیں. ذخیرہ اندوزی پہ آ سکتے ہیں. چونکہ یہ خود مجھے اب معذرت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیلاب اور زلزلے میں دیہڑیاں لگانے والے تھے، اور ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ٹائیگر فورس کی شکل میں کوئی دیہڑی لگانے جا رہے ہیں. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اصل میں مجھے سیاسی لڑائی نہیں کروانی، تو ہم اپنے مجھے سیاسی لڑائی نہیں کروانی، مجھے پاکستان کے مسئلے کا حل ڈاکٹر احمد ثاقب صاحب کے پاس سیاسی ورکر کی دیہڑی نہیں لگوانے جا رہے.